ہے۔ تو یہ آج حضور کے میلاد کے حوالے سے یہ پہلی چیز۔ اور دوسرا جو وعدہ لیا گیا وہ وعدہ کیا تھا، اس میں یہ قول تفسیر میں لایا گیا ہے وجہ کہ آئیں یعلنوا ان محمد رسول اللہ، کہ تمام نبی اور تمام رسول جب اپنے اپنے عہد میں اللہ پاک کے حکم سے مبعوث کیے جائیں گے تو وہ حضور کی آمد کا اعلان کریں گے۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ بات کوئی زیادہ بڑی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے ادھر ادھر کی باتیں سن رکھی ہیں نا۔ بھئی حضور کی آمد کا اعلان، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، یہ وہ کام ہے جو 1,23,999 نبیوں نے کیا ہے۔ تم کس امام کی دلیل مانگتے ہو؟ تم کس فقیہ کی دلیل مانگتے ہو؟ بات تو یہ ہے کہ فقیہ تو جس کے غلام ہیں، جن کے نالین شریفین کا صدقہ یہ فقاہت ملتی ہے اور یہ حدیث کا علم ملتا ہے، یہ پاکیزگی ملتی ہے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والے تھے، اور رب نے ان کو پابند کیا تھا ایک میثاق غلیظ ان سے لے کے، پختہ میثاق لے کے، کہ جب بھی تم ہماری نبوت اور رسالت اور کتاب و حکمت دی ہوئی لے کے جاؤ گے اور جب وہاں دنیا میں پہنچو گے تو زمین پہ جا کے محمد مصطفیٰ کے میلاد کی محفل سجانا، لوگوں کو بٹھانا اور خطیب اس محفل کے خود بن جانا۔ تو اللہ نے ان سے یہ میثاق لیا کہ جب وہ جائیں گے تو اعلان کریں گے محمد مصطفیٰ کی آمد کا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور اللہ اس کا اعلان بھی کرتا ہے کہ جب کعبہ شریف بنا، جس کعبہ کو ہم اور آپ سب اللہ کی طرف سے سجدہ کے لیے رخ جس سمت میں جھکاتے ہیں، اس کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، اور تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ بھیج دے اس نبی کو جس کا اعلان کرنے والا تو نے ہمیں بنا کے بھیجا ہے۔ اور آخری ان میں سے آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سورۃ صف میں آتا ہے کہ جب وہ آئے انہوں نے بنی اسرائیل کو اس طرح اکٹھا کیا۔ کہو سبحان اللہ۔ آج جیسے حضرت سیدی ابو زین محی الدین محبوب نے آپ کو اکٹھا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، ممبر لگایا، سٹیج لگایا، سجایا، بنایا، نور سے اس کو چمکایا۔ کیسے نور سے؟ میں ابھی اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک کے حکم سے، اللہ کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے، اور کس حالت سے تشریف لائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نگاہ جاتی ہوگی، جہاں تک آپ کی توجہ ہے نہیں ہے، جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک آپ کے وجود کی خوشبو بھی جاتی ہوگی۔ آپ نے تو پھولوں کی خوشبو کا اہتمام کیا ہے، عطر کا اہتمام کیا ہے، وہ نبوت اور رسالت کی خوشبو تھی، جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک خوشبو پھیلتی جاتی ہے۔ یہ خوشبو کے حلے کس لیے پھیل رہے ہیں وجود عیسوی سے؟ کہا کہ یہ مصطفیٰ کے میلاد کا اعلان کرنے والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے میلاد کی محفل سجائی اور سجا کے یہ کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں، نبوت اور رسالت لے کے آیا ہوں، اور اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور سب کتب اور صحیفوں کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور خاص ایک بشارت تمہیں دینے آیا ہوں۔ وہ بشارت یہ ہے کہ جس کا اعلان آدم سے ابراہیم اور عیسیٰ تک سب کر رہے تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے بعد اب وہ مصطفیٰ آنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی آمد کے تذکرے کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، حضور کے میلاد کی محفلیں سجانا یہ رسولوں کا کام ہے۔ کہو اس کی کسی شیطان کو، ابو جہل کو توفیق نصیب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا میثاق لیا گیا؟ جب حضور سے بھی میثاق لیا گیا، وَيُعْلِنُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، حضور کو یہ اعلان کرنے کا اذن ہوا اور میثاق لیا گیا کہ آپ یہ اعلان کریں گے کہ وہ جس کا سب نبی اعلان کر رہے تھے وہ میں ہوں، اور میرے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ایک شخص نے قادیان میں سے کھڑے ہو کے احمد ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کا دعویٰ باطل رہ گیا، کیونکہ جو احمد آنا تھا، جس احمد کی عیسیٰ نے خبر دی تھی، وہ احمد مدینے والا ہے۔ اسی طرح وہ قادیان کے جو ایک خبیث انسان تھا، اس نے حضور کی مثلیت کا دعویٰ کیا، اور ہمارے بھی گلیوں محلوں میں ایسے ہی قادیان کے مرزائی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن نام وہ مرزائی نہیں رکھتے، کام مرزائیوں والا کرتے ہیں۔
وہ بھی حضور کا ہم نام ہونے کا دعویٰ دار تھا اور ان کی نبوت اور رسالت کے اپنے اوپر بروزی طور پہ ہونے کا اور ذلی طور پہ ہونے کا دعوے دار تھا اور ختم نبوت میں نقب لگانے کا دعوے دار تھا، اور یہ لوگ بھی مثلیت کے ساتھ اسی دعوے کو پہنچ رہے ہیں۔ خوشبخت ہیں وہ لوگ جو میلاد کی محفل سجاتے ہیں، انہی کا عقیدہ ہے کہ جن کی خبر حضرت عیسیٰ نے دی ہے وہ مدینے والے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ الحمدللہ آج ہم اس مقدس محفل میں موجود ہیں اور علماء، مشائخ اور نعت خوان حضرات کی ایک بڑی تعداد ادب و عشق مصطفیٰ کے تحفے ہمیں پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور رات کے وقت انشاءاللہ العزیز آپ کے شوق اور عشق اور محبت کو اور عروج پر لے جانے کے لیے عصر سے لے کے عشاء تک جب تذکرے سن لیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور آپ کے متبرکات شریف کا اور آپ کے مستعملات شریف کا دیدار، جو آپ کے تبرک ہیں، جبہ رسول انور ہے، منہ مبارک ہے، نقش کف پا مبارک ہے، اس کا دیدار بھی آپ کے لیے ہے، اور آخر میں عشاء کی نماز کے بعد فجر تک عظیم الشان محفل سماع کا اہتمام بھی ہے۔ ملک پاکستان کے مشہور و معروف قوال جناب آصف علی خان سنتو قوال، جو استاد نصرت علی خان مرحوم کے شاگرد ہیں، وہ محفل سماع میں کلام پیش کریں گے۔ آپ سب حضرات سے یہ بھی التماس ہے کہ اس محفل میں بھی اپنے ذوق اور شوق کو قائم رکھیے گا، اور دیگر بھی جتنے موقع ہیں جو تلاوت، نعت اور تقریر کے ساتھ سجائے جائیں گے، اور ذکر اور نماز اور اس کے بعد تبرکات کے دیدار، اور پھر خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے لنگر کے حوالے سے جو کچھ موقع میسر آئے گا اس میں ہم ادب کا مظاہرہ کریں، عشق کا مظاہرہ کریں، محفل شریف میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری حاضری رد ہو جائے، جس سے ہمارے شوق کو ٹھیس پہنچے یا جس سے ہمارے دل کے جذبات سرد پڑ جائیں۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں تصور پاکیزہ ہونا چاہیے، نگاہ پاکیزہ ہونی چاہیے، سماعت میں ثقل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کانوں میں سے وقر نکال کے حضور کی محبت کا بیچ میں نرمی پیدا کر کے اور لینت پیدا کر کے اس کو سننا چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ قاری جاوید اقبال صاحب، جناب قاری جاوید اقبال صاحب الحاج قاری خوشی محمد الازہری قادری محمودی مرحوم و مغفور، جو ہمارے پیر بھائی اور سلسلہ عالیہ قادریہ محمودیہ کے حضرت محدث ہزاروی کے عظیم خلفاء میں سے تھے اور مریدین میں سے، وہ ان کے شاگرد ہیں، اور الحمدللہ انہی کی خوبصورت آواز کا رنگ محفل میں بھر دیتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مقدس محفل کا آغاز کریں۔ جناب قاری جاوید اقبال قادری صاحب، نعرہ تکبیر و رسالت سے ذرا ان کا استقبال کیجئے اور محفل میں جوش پیدا کیجئے۔ نعرہ تکبیر! یہ آواز کافی نہیں ہے، یہ ساؤنڈ سے آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے تاکہ منکروں کے دل میں آپ کے نعرے جا کے لگیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دل محبت مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی آواز کی وجہ سے آ جائے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت اس سے بھی اونچا ہو۔ نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت سے، شوق سے، نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ غوثیہ! جشن و عید میلاد مصطفیٰ! جناب قاری جاوید اقبال قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله